السلام علیکم۔ ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہمیں اس ہستی کی یاد دلاتی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا نسب 5ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، یعنی عبد مناف کے 2 فرزندوں میں سے ایک کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کی اولاد میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ الغرض آپ ماں اور باپ دونوں کی جانب سے بہت قریب کی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 برس بعد ہوئی۔ قبل از اسلام بھی آپ خاندان قریش کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ آپ بڑے صاحب حیا اور سخی تھے۔ آپ کو اپنی ثروت اور سخاوت کی وجہ سے کافی شہرت حاصل تھی اور حیا کی صفت میں آپ بے مثال تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف بیٹھے تھے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے اور اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور اسی حالت میں رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دروازے سے آواز آئی کہ عثمان ابن عفان اجازت چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈالا، درست کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنی گفت و شنید کے بعد اٹھ کر چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ جب میرے والد محترم آئے تو آپ اسی حالت میں رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی حالت میں رہے، لیکن جب عثمان ابن عفان آئے تو آپ نے اجازت دینے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر کے بیٹھے اور اس کے بعد آپ نے اجازت فرمائی۔ یہ امتیاز کیسا اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے مشرف با اسلام ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کا علم کفار قریش کو جب ہوا تو بڑی ایذائیں دی گئیں۔ ایک دن ان کے چچا حکم بن عاص نے انہیں پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم میں تم کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم نئے دین کو ترک کر دو۔ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ میں دین اسلام کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ آخر ظالم اپنے ظلم سے عاجز آ گئے اور آپ کو رہائی مل گئی۔ مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا، اور جب کفار نے مسلمانوں کو ایذا رسائی پر کمر باندھ لی تو آپ ماں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بعد حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے ماں اپنے اہل بیت کے ہجرت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور حبشہ سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک مرتبہ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے سامان حاضر کیا جو کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بھی فرمایا کہ حضرت عثمان کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے مل کر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہے اور میرا جنت میں دوست عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجیت میں آئیں۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کا لقب ذو النورین اسی لیے ہوا کیونکہ آپ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تم رقیہ کی تیمارداری کرو، تم کو شریک بدر کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ آپ غزوہ میں نہ گئے اور تیمارداری میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بدریوں میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں بھی حصہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور اس طرح آپ کو خلیفہ سوم کا اعزاز حاصل ہوا۔ 12 سال 12 دن آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کے دور خلافت میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک روم کے وسیع علاقہ قبرص، افریقہ، اندلس اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع پہنچایا اور کئی بار جنت کی بشارت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا شمار ان 6 خوش نصیب ہستیوں میں کیا ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال تک راضی رہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کیا اور اس طرح آپ 12 سال 12 دن مسند خلافت کو رونق بخشنے کے بعد 18 ذو الحجہ 25 ہجری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ جام شہادت نوش کرتے ہوئے آپ تلاوت قرآن میں مشغول تھے تو وقت شہادت آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر گرے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس دست بدستہ درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم 18 ذو الحجہ کو اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کریں۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔